ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد اور صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین ذوی الاحتشام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عز اسمہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. فرمایا مگر منافقین لا علم ہیں اس بات سے. منافق کہیں اور عزت تلاش کرتے ہیں، حقیقت میں عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کے لیے ہے. سامعین محترم و محتشم، آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق کچھ عرض و معروض ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 454 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب آپ کا ذبیح اللہ ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت تھے، اور کیوں نہ ہو خوبصورت جب سید الانس والجن بلکہ ساری کائنات کے سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں گزرتے تو آپ کی پیشانی مبارک سے روشنی نمودار ہوتی، پیشانی چمکدار تھی، اس لیے اہل مکہ آپ کو مصباح الحرم کے نام سے یاد کرتے. مصباح کا معنی ہوتا ہے روشن چراغ اور حرم کا معنی مصباح الحرم یعنی حرم کے چراغ، حرم کی رونق حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، نظر مانی، کہا کہ اگر میں اپنے 10 بیٹوں کو پال لوں اور جوان کر لوں تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کروں گا. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے
بیٹوں کو پال لیا، بیٹے بڑے ہو گئے، منت پوری کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کا نام لکھا اور قرعہ ڈالا تو قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اہل مکہ کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، آپ ایسا کرو کہ ان کے بدلے میں فدیہ دے دو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرعہ میں 10 اونٹ اور ایک قرعہ میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا۔ اب پھر جب قرعہ اندازی کی پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، تو آپ اس طرح 10 اونٹ کا اضافہ کرتے گئے، حتیٰ کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 کر دی تو پھر جا کر اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ تو اس طرح حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کے والد محترم کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے۔ اور آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ آپ کے حسن و جمال کے چرچے دور دور تک تھے، اور علامات سے، نشانیوں سے، جو اہل کتاب نے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں تو وہ نشانیاں بھی آپ میں نظر آنے لگیں، تو اہل کتاب آپ کے دشمن ہو گئے۔ شواہد النبوہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے دور کہیں کسی غرض کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو حضرت وہب بن عبد مناف جو کہ حضور کے نانا جان لگتے ہیں، یہ ان سے روایت منقول نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک ایک یہود کی جماعت حضرت عبداللہ کو گھیر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کی جماعت گھیر لیتی ہے، جو اس غرض سے چھپی ہوئی تھی کہ نبی آخر الزمان بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں نہ آئے۔ تو حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اس نوجوان کی مدد کروں، اس نوجوان کے لیے آگے بڑھوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک جماعت غیب سے نمودار ہوئی اور اس نے ان تمام یہودیوں کو، ان حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ تو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو انہوں نے دیکھا تو گھر جا کر مشورہ کیا کہ ان کے گھر میں بھی بیٹی تھی جن کے لیے رشتہ ان کو درکار تھا۔ کہا حضرت عبداللہ سے بڑھ کر کوئی نیک سیرت اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندہ مجھے نہیں مل سکتا، اس لیے انہوں نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ سے کرایا۔ اور حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کے والدین کریمین دونوں کے متعلق ہم اہل سنت کا نظریہ یہی ہے کہ وہ دونوں جنتی ہیں، دونوں اہل ایمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ وہ ذات جو آپ کو ملاحظہ فرماتی ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں اے محبوب اور
سجدہ کرنے والوں میں آپ کے دورے کو بھی اللہ ملاحظہ فرماتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراد الساجدین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آباء و اجداد ہیں جن میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا، وہ مراد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اسی طرح امہات میں حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدہ آمنہ تک سب کے سب جنتی ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد جنتی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو تعمیر کعبۃ اللہ کے بعد آپ نے ایک دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہمیں اپنا مطیع بنا دے، فرما بردار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہو جو تیری مطیع و فرما بردار ہو۔ پھر دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان میں اپنا رسول بھی بھیج دے۔ تو ربنا وابعث فیہم میں جو ہم ضمیر آ رہی ہے، یہ ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کا ذریت میں ذکر آیا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ ہماری ذریت میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ انہی میں اپنا رسول بھیج دے۔ تو دعائے خلیل کا تقاضا یہی ہے، دعائے خلیل کا تقاضا یہی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے والدین کریمین جنتی ہیں۔ اب ایک اور آیت سماعت فرمائیے، اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہیں، بے شک مشرک نجس ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاک صلبوں سے منتقل ہوتا رہا، پاک صلب سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اور پاک پشتوں سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرک نجس ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے پاک ارحام کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ ان دونوں آیات، ایک اس آیت اور حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے آباء و اجداد مشرک نہ تھے بلکہ جنتی تھے۔ ہم لوگ جب کوئی چیز رکھنی ہو تو اس کے لیے برتن کو تلاش کرتے ہیں، برتن تلاش کرتے ہیں،
اور برتن ہر برتن میں نہیں چیز کو رکھ دیا جاتا، بلکہ وہ اس برتن کا انتخاب ہوتا ہے جو صاف ہو، جو صاف ستھرا برتن ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر دودھ رکھنا ہو نا دودھ، تو دودھ کو رکھنے کے لیے جو برتن ہوتا ہے وہ صاف، اچھے طریقے سے صاف کیا ہوا اس میں دودھ رکھا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں تو صحیح، تو امام الانبیاء علیہ السلام کے نور کو جب رکھنا تھا تو کیا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب نہ کیا ہوگا؟ پاک ارحام کا انتخاب نہ کیا ہوگا؟ پاک سلکوں کا انتخاب نہ کیا ہوگا؟ ہم ایک عام چیز پاک برتن میں رکھتے ہیں، صاف برتن میں رکھتے ہیں، تو نور مصطفیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں امانت کے طور پر رکھا ہے تو وہ تمام پاکیزہ تھے۔ ایک سادہ سی مثال ہے، کہتے ہیں نا کہ چنبیلی کا تیل، تو بھائی چنبیلی کے جو پھول ہوتے ہیں آپ ان کو خشک بھی کر لیں، ان سے تیل تو نکلتا ہی نہیں ہے، تو پھر چنبیلی کا تیل کیسے ہو گیا؟ کہا چنبیلی کا تیل اس طرح بناتے ہیں کہ کچھ چنبیلی کے پھول لیے جاتے ہیں اور وہ پھول نیچے تل کی ایک تہ لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ چنبیلی کے پھول پھر تہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر تل، پھر اس کے اوپر پھر چنبیلی کا تہ لگا دیتے ہیں، اس کو پھر دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھول جب خشک ہو جاتے ہیں تو ان کو نکال دیا جاتا ہے، صاف کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ اب ان تلوں کو لیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے اور ان سے تیل اخذ کرتے ہیں۔ تو جب چنبیلی کے تیل کو تلوں سے حاصل کیا اور اس میں خوشبو کون سی ہے؟ پھر تلوں کی خوشبو نہیں رہتی، خوشبو پھر چنبیلی کی آتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ چنبیلی کے پھول کچھ وقت کے لیے تلوں کے ساتھ ان کو ہم نشینی مل گئی تو ان کی تاثیر میں بھی تلوں کے اندر خوشبو چنبیلی کی پیدا ہو گئی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانند گلاب ہیں، گلاب کی مانند ہیں۔ آپ گلاب کے پھول لے لیں، اپنے ہاتھ میں رکھیں کچھ دیر، پھر دوسرے کو دے دیں، پھر وہ آگے دے دیں، پھر ہر ایک اپنے ہاتھوں کو سونگے تو ہر ایک سے خوشبو آئے گی۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سلم میں رہے اور جس رحم میں رہے، ہر ایک کو ایمان کی دولت سے منور فرماتے رہے، ہر ایک کو ایمان کی دولت سے منور کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی 9 پشتوں کا تذکرہ کرتا ہے بطور فخر، اپنی 9 مشرک پشتوں کا ذکر کرے، فرمایا کہ عاشرہم فی النار، تو ان کا 10واں یعنی یہ تذکرہ کرنے والا کافروں پر فخر کرنے والا بھی نار میں ہے، جہنم میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سچا نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں ابن عبد المطلب ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں انا ابن ذبیحین، فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر 6 رسالے نقل کیے ہیں، 6 رسائل لکھی ہیں، اور ان میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ فرمایا اور وہ حضور پر ایمان بھی لے آئے، زندہ فرمایا اور وہ حضور پر ایمان بھی لے آئے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی، وادی حجون قریب آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی میں تشریف لے گئے تو آپ مغموم تھے، وادی سے جب واپس آئے تو آپ خوش و خرم تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک امی و ابی، آقا آپ کی طبیعت میں اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ میری ماں کو حیات فرما دے، تو اللہ نے میرے لیے میری ماں کو حیات فرما دیا اور وہ ایمان بھی لے آئی ہیں مجھ پر، اس لیے میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر یعنی کیسے ایمان قبول ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کے والدین زمانہ فطرت میں تھے، یعنی اس زمانے میں جب کوئی نبی نہیں تھا، اس میں اتنا ہی کافی ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ وہ شرک نہ کرنے والے ہوں۔ اور رہی یہ بات کہ ان کا زندہ ہو کر پھر ایمان قبول کرنا، اب ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، یہ بات تو حد شہرت کو پہنچ چکی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو واپس پلٹایا۔ تاریخ میں 3 افراد کا تذکرہ ملتا ہے جن کے لیے سورج واپس پلٹا ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کہ آپ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، آپ کے سامنے گھوڑے لائے جا رہے تھے جہاد کے لیے، آپ ان کو دیکھ رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے کہ اس مصروفیت میں توجہ نہ رہی اور سورج غروب ہو گیا، نماز نہ پڑھ سکے۔ جب آپ نے توجہ کی فرمایا ان گھوڑوں کو واپس لایا جائے، گھوڑے واپس لائے گئے تو ان کی گردنیں اڑائی، اس وجہ سے کہ یہ جو دنیا کا مال ہے اس کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی سورج کو واپس پلٹایا اور آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت یوشع بن نون جہاد کر رہے تھے، میدان جہاد میں وقت غروب آفتاب کے قریب پہنچا کہ آپ غلبہ پانے کے قریب تھے اور دل میں سوچا کہ ابھی کچھ دیر باقی ہے، اگر شام ہو گئی، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا تو اس کارروائی کو روکنا پڑے گا، صبح تک دشمن پھر مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اس سورج کو یہی روک دے۔ تو حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج وہی رک گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہ پڑھی تھی کسی وجہ سے، آپ کی نماز رہ گئی، سورج غروب ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نماز ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ پڑھا دیں تو ادا ہی پڑھ لیتا ہوں۔ حضور نے اشارہ کیا تو وہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ تو وہ خدا جو اپنے نبی کی خاطر سورج کو پلٹا کر علی مرتضیٰ کی نماز ادا کروا سکتا ہے، وہی خدا اپنے نبی کی خاطر نبی کے والدین کو زندہ فرما کر ان کا ایمان بھی قبول فرما سکتا ہے۔
تو سامعین محترم، ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، ناجی ہیں۔ اور ایک اور بات، وقت تو نہیں ہے مگر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے نا، تو اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہیں جن کو اتنی بڑی فضیلت دی گئی ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے حضور کا امتی، اس کے والدین کے لیے اتنی کہ اس کو تاج پہنایا جائے، اور جس ذات پر خود قرآن نازل ہوا پھر اس ذات کے والدین کو اللہ کتنی فضیلت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر فرد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔